شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ری ایکشن ٹی وی کے ذریعے سے میں مطیع الرحمان عزیز آج کی اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں۔ آج مورخہ 12 تاریخ کو ڈیفامیشن کیس کے تعلق سے سنوائی تھی، جس میں کہ اپنے وینو گوپال اور سدھاکر ریڈی جی کی ٹیم سے وکیل حاضر ہوئے، اور اس میں فائنلی یہ ہوا ہے کہ 24 اکتوبر تک کے لیے ہمارے وکیلوں نے ڈیٹ بڑھا لی ہے، وہ منظور بھی ہو گئی ہے، اور اب اگلی تاریخ ڈیفامیشن کیس کے تعلق سے 24 اکتوبر کر دی گئی ہے۔ اس کیس کے تعلق سے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ 2012 میں ایم آئی ایم کے بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ہیرا گروپ آف کمپنیز پر یہ الزام لگاتے ہوئے ایف آئی آر کیا تھا کہ یہ کمپنی پوجی اسکیم چلاتی ہے، یہ کمپنی فراڈ کر سکتی ہے، یہ کمپنی پیسے لے کر کے بھاگ سکتی ہے۔ یہ معاملہ 2012 کا تھا۔ وہ کیس 2012 سے چلتے ہوئے، اچھا اس تعلق سے میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ کے سامنے جیسے امتیاز جلیل ممبر پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی تھی کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کچھ غلط کر سکتی ہے، اسی طرح سے بیرسٹر اسد الدین اویسی نے پارلیمنٹ میں یہ آواز اٹھائی تھی کہ یہ کمپنی فراڈ کر سکتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایف آئی آر درج کیا تھا جو 4 سال چلا، اور 2016 میں اس کیس میں تمام جانچ پڑتال ہونے کے بعد آپا ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ کو اور ہیرا گروپ آف کمپنیز کو بہترین کمپنی ہونے کا اور کسی فراڈ سے، کسی غلط کام سے تعلق نہ ہونے کا ثبوت مل گیا، اور کلین چٹ ملتے ہوئے انہیں باعزت بری کر دیا گیا تھا۔ اس کے جواب میں ڈیفامیشن کیس ڈاکٹر نوہرا شیخ نے کمپنی کو نقصان پہنچانے کا، کمپنی کے خلاف غلط معلومات دینے کا، پروپیگنڈے غلط پھیلانے کا ڈیفامیشن کیس ڈالا تھا۔ وہ چلتا رہا، اور چلتے ہوئے اسی سے گھبرا کر کے بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم آئی ایم کے جو صدر ہیں، انہوں نے 2018 میں اسی کیس سے بچنے کے لیے ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ کے تعلق سے کئی جگہوں پر، ان تمام ایسی جگہوں پر جہاں جہاں ایم آئی ایم کے اچھی پکڑ ہے، وہاں پر الگ الگ لوگوں سے ایف آئی آر کرایا، اور ڈاکٹر نوہرا شیخ کو ڈرانے کے لیے، ان کو دھمکانے کے لیے، اور اسی کیس سے بچنے کے لیے ڈیفامیشن کیس جو 100 کروڑ کا مانہانی کیس ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ نے داخل کیا ہے، اسی سے بچنے کے لیے، اسی سے گھبراہٹ کے لیے پہلے بیرسٹر اسد الدین اویسی نے 2017 سے لے کر کے 2018 تک پہلے لوگوں کو، فرضی انویسٹروں کو پیسے دے کر کے انویسٹ کرایا، اور بعد میں انہی لوگوں سے ایف آئی آر بھی کرا دیا۔ تو آج اس کی سنوائی تھی، اس میں ہمارے وکیلوں نے، ہیرا گروپ آف کمپنیز ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ کے وکیلوں نے آج نیکسٹ ڈیٹ 24 اکتوبر کا لے لیا ہے، اور اگلی سنوائی ڈیفامیشن کیس کے تعلق سے 24 اکتوبر کو ہوگی۔ اور رہی بات ایس ایف آئی او میں معاملہ کلب ہونے کے لیے جو ہائی کورٹ آف تلنگانہ میں معاملہ چل رہا ہے، اس کی ابھی ڈیٹ نہیں آئی ہے، لیکن آج شام کو انشاءاللہ تعالی ڈیٹ آ سکتی ہے۔ ہم اس چیز کے منتظر ہیں، اور جیسے ہی اس بات کی اطلاع ملے گی کہ کس ڈیٹ میں اپنا سنوائی ہونی ہے، اور آپ تمام لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ فائنل سنوائی چل رہی ہے۔ ایک جو ہیرا گروپ آف کمپنیز کا پکش ہے، جو ان کا لیگل ٹیم ہے، ان سے سنا جا چکا ہے، فائنل ہیئرنگ کی پہلی سنوائی ہو چکی ہے، اور سامنے کے وکیلوں سے، سامنے کی ٹیم سے، سامنے کی پارٹی سے سننا باقی ہے۔ اس کے لیے ڈیٹ بھی آنی تقریباً آج ممکن ہے، آج نہیں آیا تو کل انشاءاللہ ضرور ڈیٹ آ جائے گی۔ آج اگر ڈیٹ آئی تو کل سنوائی ہو جائے گی، اور اگر کل ڈیٹ آئی، کل جیسے کہ جمعہ ہے، جمعہ کو اگر ڈیٹ آتی ہے تو انشاءاللہ منڈے کی سنوائی کے لیے ڈیٹ مل جائے گی۔ تو اس طرح سے یہ آج کی اپڈیٹ رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید ہم دعاؤں اور صبر کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کی طرح ہیرا گروپ آف کمپنیز کو پھر سے رننگ پوزیشن میں لے آ دے، اور تمام
ہیرا گروپ کے دشمنوں کو ان کے مکر و فریب میں حلال تجارت کو نیست و نابود کرنے کے عوض میں ان کو تہس نہس اور برباد کر دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.